अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 10 मार्च 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आप हजरात को मिल सकेगी। दोस्तों, महकमा ट्रैफिक ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि वो तमाम अफराद, चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, जो कि ममलिकत में ड्राइविंग करते हैं, अगर किसी भी ट्रैफिक के नुमाइंदे ने उन्हें इस हालत में ड्राइविंग करते हुए देखा जिसमें वो थकन का एहसास हो और उनकी प्रॉपर नींद पूरी हुई ना हो, उन्होंने आराम ना किया हो, तो ये ट्रैफिक खिलाफ वर्जी में शुमार होगा। इस सिलसिले में उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस की कंडीशन में यानी दबाव की कंडीशन में ड्राइविंग करते हैं, वो अक्सर हादसात का बड़ा सबब बनते हैं। लिहाजा ड्राइविंग करने के से पहले ऐसे तमाम अफराद अच्छी तरीके से ये जान लें कि वो उन्होंने मुकम्मल आराम किया हुआ हो, क्योंकि इस सिलसिले में अब महकमा ट्रैफिक वाज़ह तौर पर इसमें खिलाफ वर्जी शुमार करेगा और ऐसे अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी जो कि ड्राइविंग के दौरान काफ़ी थके हुए नजर आएंगे। ऐसे अफराद के लिए वाज़ह तौर पर महकमा ट्रैफिक ने एलामिया जारी कर दिया है कि ड्राइविंग करने से बेहतर है कि गाड़ी को साइड पर रोक कर वो आराम करें और उसके बाद ड्राइविंग करें। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि अब महकमा ट्रैफिक इस पर भारी जुर्माने करने के लिए तैयार हो गया है। रियाद से खबर आई है कि 2019 के आखिर तक अमेरिका, जापान, चीन और यूरोप के बहुत सारे ममालिक के लोगों के लिए वीज़े से इस्तिस्ना दे दिया जाएगा, यानी इन तमाम अफराद को एयरपोर्ट पर ही वीज़े जारी करने शुरू कर दिए जाएंगे। इन्हें सऊदी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद सियाहती यानी टूरिस्ट वीज़ा जारी होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये इतला सऊदी अहदेदारों के हवाले से दी है। मकामी अखबार ने यह भी कहा है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की आमदनी के वसाइल में इजाफे के लिए और सऊदी मईशत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए जो स्कीमें मुतारफ़ करा रहे हैं, इन्हीं में से एक ये स्कीम भी है कि 2019 के इख्तिताम पर अमेरिका, जापान, चीन और यूरोप के बहुत सारे ममालिक के अफराद को अब वीज़े से इस्तिस्ना यानी छूट दे दी जाएगी और वो जैसे ही सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो उन्हें सियाहती वीज़े जारी कर दिए जाएंगे, जो कि सऊदी अरब के लिए सियाहत के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी मुतवक्का हो रही है। दोस्तों, वो तमाम अफराद जो कि ममलिकत में गैर कानूनी तौर पर अभी भी मुकीम हैं और वो ये समझते हैं कि सऊदी हुकूमत उन्हें किसी भी किस्म की सहूलत यानी मोहलत देने जा रही है, वो तमाम अफराद ये बात जान लें कि सऊदी हुकूमत की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने एक अहम एलामिया जारी किया है कि अभी तक पिछले 16 माह के अंदर ममलिकत में तकरीबन गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 27,48,000 के करीब हो गई है। ऐसे तमाम अफराद में 21 लाख और 41,000 के करीब वो अफराद शामिल हैं जो कि अकामा कवानीन पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे, यानी कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ मौजूद थे, क्योंकि अकामा ही वो वाहिद डॉक्यूमेंट है जो कि ममलिकत के अंदर किसी भी शख्स को कानूनी तौर पर रहने का जवाज़ यानी कि पॉइंट मुहैया करता है। अकामा एक्सपायर होने की सूरत में वो शख्स भी गैर कानूनी हो जाता है। इसके अलावा 4,20,000 से ज़ायद अफराद जो वजारत अमल के कवानीन पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे वो गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि ममलिकत के अंदर अकामे के प्रोफेशन यानी मायने के लिहाज से अपने कफ़ील कंपनी के अलावा कहीं और काम करना अब कानूनन जुर्म तस्वर किया जा रहा है और ऐसे अफराद जो गिरफ्तार हुए हैं अभी तक उनकी तादाद तकरीबन 4.5 लाख के करीब हो चुकी है। इसी सिलसिले में महकमा वजारत अमल ने ये वाज़ह तौर पर गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद दीगर वो तमाम अफराद जो कि कानूनी तौर पर भी मौजूद हैं उन्हें अहकामात जारी किए हैं
کہ ہر صورت میں اپنے کفیل، اپنے کمپنی یا اپنے پروفیشن کے لحاظ سے کام کریں، ورنہ اقامہ صحیح ہونے کی باوجود وہ گرفتار کیے گئے تو ڈیپورٹ کر دیے جائیں گے۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک مکان میں گیس لیک ہونے کے باعث 2 افراد زخمی ہو گئے۔ باورچی خانے میں آگ لگ گئی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر فوری طور پر آگ پر قابو پا لیا۔ آگ مزدوروں کی رہائش والی عمارت کی دوسری منزل پر لگی تھی۔ یہ مزدور کس ملک سے ان کا تعلق تھا، اس بارے میں کوئی واضح اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ محکمہ شہری دفاع نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب میں آگ لگنے کے باعث 90% ہلاکتیں جو ہیں وہ جھلسنے سے نہیں بلکہ دم گھٹنے سے ہوتی ہیں۔ صرف اسی سال کے اندر انہوں نے بتایا تقریباً بہت وسیع پیمانے پر جو ہلاکتیں ہوئے ہیں اس کی بڑی وجہ دم گھٹ کر لوگوں کا ہلاک ہونا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ شہری دفاع نے یہ بتایا ہے کہ زیادہ تر آگ گھروں میں رات کے وقت لگتی ہے جب گھر والے سو رہے ہوتے ہیں۔ دھوئیں کی وجہ سے زیادہ تر افراد نیند کی حالت میں ہی انتقال کر جاتے ہیں، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں یا اس کے علاوہ گیس کے سلنڈر کو پراپرلی بند نہیں کرتے ہیں، وہ تمام افراد محتاط ہو جائیں کیونکہ اس صورت میں بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں محکمہ شہری دفاع نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایسے تمام الیکٹرک آلات کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کریں کیونکہ آگ لگنے کی بڑی وجہ یہ ہیٹرز اور گیس سلنڈر ہی ہیں۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ محکمہ تعلیم نے تمام اسکولوں میں موسم گرما کے جو اسکول ٹائمنگ ہیں ان کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ محکمے نے بتایا ہے کہ وہ تمام ایریا جہاں پر ابھی گرمی شروع ہو رہی ہے وہاں پر اسکولز جو ہے وہ 7 بجے ان کی اسمبلی ہوگی جبکہ 7:15 بجے کلاسز کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیم نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ تمام علاقے جہاں پر ابھی سردی موجود ہے وہاں پر 6:45 بجے اسمبلی ہوگی اور 7 بجے کلاسز لگیں گی۔ دوستو، جیسا آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں گرمی کی شدت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس شدت سے بھرپور فائدہ اٹھانے جا رہا ہے سعودی عرب اب خود، کیونکہ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب شمسی توانائی یعنی سولر سسٹم کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹ کی کمی کو جو طلب ہے، جو وہاں پر ڈیمانڈ ہے، اسے پورا کرنے جا رہا ہے۔ شمسی توانائی کی مجموعی پیداوار کا 50% حصہ یہاں سے ہوگا۔ مملکت دنیا کو شمسی توانائی فراہم کرنے والے ممالک میں اہم ترین ملک بن گیا ہے۔ یہ بات مشہور ممتاز تاجر خالد شربیلی نے مقامی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 10 سالوں کے اندر سعودی عرب دنیا کے اندر عالمی توانائی جو شمسی توانائی کے ذریعے پیدا کی جائے گی اس میں سب سے زیادہ پروڈیوسر ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویژن 2030 کے تحت روشنی میں سعودی عرب شمسی توانائی پر بھرپور توجہ دے رہا ہے۔ حکومت نے اس منصوبے کے اعلان کے ساتھ ساتھ مملکت میں 200 گیگا واٹ بجلی شمسی توانائی سے پیدا کرے گا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ وزارت توانائی اور سرمایہ کاری نے اس حوالے سے کام شروع کر دیا ہے۔ منصوبے کے مطابق 80 گیگا واٹ بجلی اندرون ملک سے پیدا ہوگی جبکہ باقی بیرون ملک میں مہیا کی جائے گی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ٹریفک کے جرمانوں کی بہت بڑی رقم جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کی بڑی تعداد پریشانی کا شکار ہے، جبکہ ماہرین نے اس کے حل کے لیے بہت ساری تجاویز بھی پیش کر دی ہیں۔ اخبار کے مطابق بہت سارے جو ٹریفک کے کیمریز ہیں ان کے ذریعے بہت سارے جو جرمانے شہریوں کو ہوئے ہیں اس کا حجم یعنی والیوم انتہائی بڑھ گیا ہے، جسے ادا کرنا شہریوں کے بس میں نہیں ہے۔ بعض شہری ایسے بھی ہیں جن پر ان ٹریفک جو کیمرے ہیں ان کے ذریعے جرمانوں کی حد 1 لاکھ ریال تک پہنچ گئی ہے۔ ان ٹریفک کیمروں کی وجہ سے جرمانوں کی رقم جمع ہونے کی بنا پر بہت سارے شہری قانونی معاملات انجام دینے سے قاصر ہیں کیونکہ اہم اداروں کی خدمات سے وہ محروم ہیں۔
دوستو، ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب میں جمعرات سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ شمالی علاقوں سمیت وسطی اور مشرقی علاقوں میں سردی کی لہر میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ موسمیاتی ماہر نے کہا ہے کہ منگل سے شمالی علاقوں سمیت ریاض، مشرقی ریجن، قصیم، حائل الجوف شمالی علاقوں میں سردی کی لہر میں اضافہ ہوگا۔ رات کے وقت سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، جبکہ دن کے وقت موسم درمیانے درجے کا رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی حدودی ریجن میں خاص طور پر رات کے آخری پہر میں درجہ حرارت انتہائی کم رہے گا۔ بچوں کو اسکول روانہ کرتے وقت اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ انہیں مکمل گرم کپڑوں میں روانہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ماہر موسمیات نے کہا ہے کہ جمعرات سے شمالی علاقوں کے علاوہ وسطی اور مشرقی علاقوں میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاض کے جنوب اور مغربی علاقوں میں موسلادھار بارش اور درمیانے درجے کی بارش ہو سکتی ہے۔ موسمی اس تبدیلی کی وجہ سے حفر الباطن قصیم ریجن میں بھی کافی زیادہ موسم تبدیل ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے اپیل کی ہے کہ اس ہفتے کے اختتام اور آنے والے ہفتے کے آغاز میں صحرائی علاقوں کا رخ نہ کیا جائے۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔